جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاتقہ آپ آئے ہوئے ہو؟ جی ایک میں دم ہینڈ نظر ریز کرتی ہوں. نظر پڑی ہے آپ کے اوپر مجھے. بس کیمروں پہ پلیز نظر رکھنا. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جس طرح کہ ہم نے پہلے سٹارٹ لیا تھا لیکن پھر ہم نے اس کو ختم نہیں کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ ہم سب سے پہلے اب ضمیر سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جو ضمائر ہیں وہ ہمارے ہر جو ہم نے کہا تھا نا، ہم نے کمپاؤنڈ سینٹینس سیکھنے ہیں جو کہ نامکمل جملے 5 قسم کے ہیں، جس میں سے پہلا الحمدللہ ہم نے سیکھ لیا. اور ماشاءاللہ کافی سارے بچوں نے مجھے اسائنمنٹ بھیجی، اور جس نے نہیں بھیجی اس کو بھی بھیجنی چاہیے تھی، کیونکہ جو چیز آپ کے پریکٹیکل کر لیتے ہو وہ آپ کو کبھی نہیں بھولتا. تو ماشاءاللہ آلموسٹ سبھی کے کلیئر تھے، اور جن تھوڑے لوگوں کو تھوڑی سی کنفیوژن تھی ان کو بھی کریکشن کے بعد میں بہت یہ یقین امید رکھتی ہوں کہ ان کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی. ایک تھوڑی سی کنفیوژن جو مجھے نظر آئی اکثر میں نے کہا میں اس کا ذکر کر کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. تو ان تمام جتنے بھی ہم نے نامکمل جملے پڑھنے ہیں اس کے اندر ان ضمائر کا بہت زیادہ استعمال ہے، یعنی کہ ان ضمائر کی مدد سے بھی وہ جملے بنتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا پہلے ہم ضمیر ایک مرتبہ سیکھ لیں تاکہ اس کے بعد جب بھی اس کا استعمال ہوگا تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگی. تو جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے جو نام ہیں، ہم ناموں کا استعمال کرتے ہیں. میں کہتی ہوں عابدہ آپ بولو، فرح آپ چپ کر جو، گلشن آپ اپنے مائک کو بند کر لو، عائشہ آپ کا کیمرہ اوپن ہے آپ اس کو چیک کر لو. تو میں نام لے کے بات کرتی ہوں. لیکن جب میں نے مسلسل ایک ہی شخصیت سے بار بار بات کرنی ہے تو اب میں یہ نہیں کروں گی کہ میں اپنے بار بار اس کا نام لوں، کیونکہ وہ نام بار بار لینے سے کان کو کتنا بھلا محسوس نہیں ہوتا. میں ہر جملے میں کہوں کہ فرح آپ چپ کر جو، فرح آپ بول لو، فرح آپ اٹھ جو، فرح آپ، تو آپ کے کان کو وہ اچھا نہیں محسوس ہوتا. تو ہم صرف کسی بھی قصے کہانی میں پہلے جملے کے اندر ایکچول نام کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کی جگہ پہ پروناؤنز یا ضمائر کا استعمال کرتے ہیں. اب ضمائر جو ہیں بیسیکلی جن کو ہم پرو ناؤن، یعنی کہ پرو اور ناؤن کہتے ہیں نام کو، تو ناؤن کی جگہ پہ جن کو استعمال کرتے ہیں وہ پرو ناؤن ہے. ٹھیک ہے، تو پرو ناؤن کیونکہ ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ بھی ناؤن ہی کہلاتے ہیں، یعنی کہ ان کو بھی اسم کی کیٹیگری میں لیا جاتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم نے دیکھنا ہے کوئی بھی لفظ ہمیں قرآن میں ملے گا تو ہمارے پاس صرف 3 طرح کے الفاظ ہیں: اسم، فعل اور حرف. تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے، فوراً پہچاننا ہوتا ہے کہ اب یہ ان 3 میں سے کون سی قسم ہے، کیا یہ اسم ہے یا یہ فعل ہے یا یہ حرف ہے. تو ہم نے پھر اس کی نشانیاں سیکھی. اسم کی ہم بہت ساری نشانیاں سیکھ رہے تھے. ال ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے اسم ہے، آخر میں تنوین ہو تو اسم ہے، شروع میں اضافی جو میم ہے تو اسم ہے، آخر میں گول تے ہے تو اسم ہے، الف تے ہے تو اسم ہے. ایسا ہم نے اس کی نشانیاں خود سیکھ لیں. تو اب ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ضمائر جب ہم سیکھ لیں گے تو یہ بھی جب ہمیں نظر آئیں گے قرآن مجید میں تو اس کو بھی ہم اسم کہیں گے، یعنی کہ یہ بھی اسم کی ایک قسم ہے ضمائر، یعنی کہ وہ الفاظ جو اسم کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں وہ بھی اسم کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، جمع میں ہم کہیں گے ضمائر اور اکیلا ہوگا تو ہم کہیں گے ضمیر. ٹھیک ہے، ضمیر یا ضمائر. اب یہ بھی اسم کی کیٹیگری ہے، اور اسم کے ساتھ ساتھ اسم معرفہ، یعنی کہ اس کو ہم جب کہتے ہیں تو یہ معرفہ اسم کہلاتا ہے. یعنی کہ اب یہ ہم نے کہا نا ہر اسم کو ہم نے 4 چیزوں سے پہچاننا ہے. اس کے اندر کوئی عدد ہوتی ہے، کوانٹٹی ہوتی ہے کہ وہ 1 ہے، 2 ہے یا سب ہے، 1 ہے، 2 ہے یا آل ہے، سنگولر ہے، ڈیول ہے یا پلورل ہے.
تو اسی طرح اس کا ایک وسعت ہوتی ہے کہ وہ معرفہ اسم ہے یا نقیرہ اسم ہے، یا یہ جو ہے کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے۔ تو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو پرو ناؤنز ہوتے ہیں یا جو ضمائر ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ معرفہ اسم یعنی کہ پراپر ناؤن کہلاتے ہیں، تو ان کو ہم ہمیشہ پراپر ناؤن کی کیٹیگری کے اندر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ضمائر اسم ہوتے ہیں، اوپر سے وہ اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، اوپر سے وہ معرفہ اسم ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کوانٹٹی بھی ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی ہوگی، تو اب وہ یا تو واحد ہوگا یعنی کہ وہ واحد کی کیٹیگری میں ہوگا، اور یا پھر وہ جو ہے تثنیہ کی کیٹیگری میں ہوگا، یا پھر وہ جمع کی کیٹیگری میں، یعنی کہ ان میں سے کوئی ایک ہوگا، واحد یا تثنیہ، جس کو ہم نے کہا تھا مثنیٰ بھی کہتے ہیں۔ کہیں آپ کو تثنیہ لکھا نظر آتا ہے، کہیں مثنیٰ لکھا ہوا نظر آتا ہے، یعنی کہ دونوں نام ہمارے کان سے گزرنے چاہیے، اور یا پھر وہ جمع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیونکہ اسم تین طرح سے آ سکتا ہے، سنگولر بھی ہو سکتا ہے، ڈیول بھی ہو سکتا ہے، پلورل بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جگہ پہ جو ضمیر استعمال ہوں گے وہ بھی پھر اسی طرح ہی ہوں گے نا، یعنی کہ تینوں طرح سے ہمارے آ سکتے ہیں، سنگولر بھی اور ڈیول بھی ہوگا اور پلورل بھی ہوگا، تو یہ تین طرح کے ضمائر ہم پڑھیں گے، یعنی کہ اگر سنگولر اسم ہوگا تو اس کی جگہ ہم سنگولر واحد ضمیر لکھیں گے، اسی طرح اگر کوئی ڈیول اسم کی بات ہو رہی ہے تثنیہ یا مثنیٰ کی، تو اب اس کی جگہ جب ہم نے کوئی ضمیر استعمال کرنا ہوگا تو وہ مثنیٰ کی شکل میں ہوگا، اور اسی طرح سے اسی طرح سے مائک دیکھیں پھر کیمرہ آن ہو رہا ہے بچے، فاطمہ حیات آپ کا کیمرہ آن ہے۔ یہ 1 سیکنڈ میں ہو جاتے پتہ نہیں چلتا۔ آپ لوگ اپنا اس طرح سے رکھا کریں کہ ان کیس کیمرہ آن بھی ہو جائے تو آپ کا چہرہ نظر نہ آئے، آپ یہ چیز ایٹ لیسٹ تو کر لیں کہ اس اینگل میں فون کو رکھیں یا جس چیز کے لیپ ٹاپ پہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر وہ آن ہو جائے تو ایٹ لیسٹ آپ کا چہرہ سامنے نہ آئے۔ اب میں رائٹ پہ لکھ رہی تھی، اب رائٹ پہ ہی آیا چہرہ، اب مجھے ظاہری بات ہے پھر یہاں پہ وہی مسئلہ آ گیا ہے جس مسئلے کو ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ جی بیٹا مہوش۔ کلاس لیتے وقت نا سب اپنے کیمرے کے اوپر نا کوئی کاغذ یا کوئی پیج کو اٹکا لیں یا چپکا لیں فی الوقت کے لیے نا، تو تھوڑا سا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میم میں نے پکی چپکائی ہوئی ہے، وہ ٹیپ چپکائی ہوئی ہے پکی بس کاغذی کچھ ٹیپ کر ہوتی لیں ہے نا ایسا پلیز میرے لیے تاکہ مسئلے کا حل کچھ نکل آئے۔ ابھی ہم نے شروع کے 15 منٹ یہی بات ڈسکس کی ہے، اور اب پھر کیمرہ آن ہوا ہے اور چہرہ سامنے تھا، اور آیا بھی وہی ہے جہاں میں لکھ رہی ہوں، اب پھر اس کو آپ ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ معاف کرے گی، سب پلیز تھوڑی سی کوپریشن کر لیں میرے ساتھ۔ تو میری اپنی بھی پھر کانسنٹریشن ساری ہل جاتی ہے۔ بہرحال بات پھر وہی ہے کہ واحد، تثنیہ اور جمع یہ تین طرح کے ضمائر ہوں گے ہمارے پاس۔ پھر ہم نے ایک اور بات کی تھی کہ جس طرح سے تین طرح کے ضمائر ہیں ہمارے پاس عدد کے حوالے سے، تو اور ہم نے کیا بات کی تھی کہ اور کیا ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ کے پاس عدد ہوتا ہے تو اسی طرح سے آپ کے پاس نمبر 2 پہ ایک تو اب وسعت آ گئی، ہمیں پتہ چل گیا کہ معرفہ ہے، اس کے علاوہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کی عدد بھی ہو گئی، اور اب تیسرے نمبر پہ آتا ہے جنس۔ اب جنس جو ہے وہ بھی ہمارے پاس دو طرح سے ہوتی ہے، یعنی کہ پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے مذکر، اللہ تعالیٰ نے مذکر کو ایک درجہ بلندی دی ہے، یہ بات ہم بہت دفعہ کر چکے کہ اللہ تعالیٰ نے مذکر کو ایک درجہ مؤنث کے اوپر بلندی دی ہے۔ کیوں دی ہے وہ بھی قرآن میں ذکر آ گیا کہ کیونکہ وہ کما کے لاتا ہے اور گھر کو چلاتا ہے، اور اس لیے اس کو اس گھر کا سربراہ کہا،
اور اس کو باقی گھر والوں کے اوپر، خواتین کے اوپر، بیوی کے اوپر میاں کو ایک درجہ بلندی حاصل ہے۔ تو مذکر کو ہم ہمیشہ ہر گردان میں اوپر لکھتے ہیں اور مؤنث کو نیچے۔ اس سے اب ہمیں اپنی کوئی حد تک محسوس نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے اللہ کے فیصلے قبول کرنے سے ہمیں بڑے فیصلے قبول کرنے کی عادت پڑتی ہے۔ تو یہ اللہ کا بتایا ہوا فیصلہ ہے، تو اس لیے اوپر مذکر ہوگا اور نیچے مؤنث ہوگی۔ اور ہمارے پاس ایک جو گروپ ہوگا وہ سب سے پہلے غائب گروپ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم پہلے بھی کر چکے۔ غائب بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اور غیر حاضر بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے غیر حاضر کی بات کرتے ہیں اردو میں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، تھرڈ پرسن۔ تو جو غیر وہ ہیں وہ تو اس کو تھرڈ پرسن کا رتبہ دیتے ہیں، لیکن جو انگریز ہیں، لیکن اسلام نے اس کو تھرڈ پرسن کو سب سے بلندی عطا کی۔ تو یہ ہمارے پاس ایک گروپ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہی گروپ دوبارہ آئے گا اور یہ ہوگا حاضر لوگوں کے لیے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے نا ضمیر علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، غیر حاضر کے لیے ہم کچھ اور بول رہے ہوتے ہیں، جو غائب ہوتا ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں وہ کہاں ہے، جب اس کی ہوا بھرنے کی تو اتر جائے گا، کہ ہم کہتے ہیں جی وہ کہاں ہے، عاتقہ آپ ادھر آ جاؤ، تو اب میں نے عاتقہ کو آپ کہہ دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ میرے سامنے موجود ہے، اور میں کہوں گی عاتقہ وہ راشدہ کدھر ہے، آج کلاس میں نہیں آئی، تو یعنی کہ غیر حاضر کے لیے میں وہ کہوں گی، یا میں کہوں گی وہ سب بچے جو آج کلاس میں نہیں آئے ان کا پتہ تو کرو، خیر ہے وہ آج کیوں نہیں آئے، ان کی خیریت تو ذرا پتہ کرو۔ اب میں نے وہ کہہ دیا، آپ کہہ دیا سامنے والی کو، وہ کہہ دیا غیر حاضر کے لیے، یا ان سب کا پتہ کرو تو ان کہہ دیا، انہوں کہہ سکتے ہیں، اس سے کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ سارے الفاظ غیر حاضر کے لیے استعمال ہوتے ہیں ضمائر کے طور پہ اردو زبان میں، یا ہم ہی مرد کے لیے اور شی مؤنث کے لیے اور دے سب کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو سامنے موجود ہوتا ہے اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں، تم بات سنو، فرا تم بات سنو، فرا اور عابدہ تم دونوں کلاس کے بعد ذرا رک جانا، میرے نے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، اور تم سب جو ہے کل سے کلاس میں ٹائم پہ آیا کرو، یا میں نے سب سے بات کرنی ہے، تو ہم ورڈ کیا یوز کر رہے ہیں، تم اکیلا، تم ایک، تم دو، اور تم سب۔ تو انگلش میں کون سا ورڈ یوز ہوتا ہے، یو، ٹھیک ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ اب انگلش میں تو ایک ہی لفظ ہے یو، چاہے وہ مذکر ہے چاہے وہ مؤنث ہے، چاہے وہ ایک ہے چاہے وہ سب ہے، کیونکہ ڈیول تو انگلش میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اردو میں میں کہوں گی تم، اب لفظ تو تم ہے، اب باقی عدد تو میں ایڈ کر رہی ہوں، تم دونوں بات سنو، تم فرا تم ادھر آؤ، تم سب ایسے کرو، تو یہ ایک دو سب تو میں لگا رہی ہوں کوانٹٹی کے لیے، لیکن ادروائز تو لفظ صرف تم ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ہم عزت میں کہہ دیتے ہیں، تم ہم ویسے کہتے ہیں، تو یہ ایک ہی لفظ ہے، انگلش میں بھی ایک ہی لفظ ہے، لیکن بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ عربی میں 6 لفظ ہوں گے، واحد کے لیے اور، تثنیہ کے لیے اور، جمع کے لیے اور، اسی طرح مذکر کے لیے فرق اور مؤنث کے لیے فرق، تو کتنے ہو گئے، 6 لفظ۔ اب 6 لفظ غیر حاضر کے لیے اور اسی طرح 6 لفظ جو ہیں وہ حاضر کے لیے ہوں گے، یعنی کہ پہلے مذکر اور پھر مؤنث، مذکر اوپر اور مؤنث اس کے نیچے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کس کے لیے، حاضر گروپ، یعنی کہ جو سامنے موجود ہیں ان کے لیے ہم جو ضمائر استعمال کریں گے وہ حاضر گروپ کے مختلف وہ ہوں گے، یعنی کہ بالکل فرق ہوں گے، جو کہ ہمارے اوپر تھے اس سے یہ مختلف ہوں گے۔ اور اسی طرح جو سب سے آخر میں آتا ہے وہ لفظ ہم نے کہا تھا، میں نے کہا تھا آپ لوگوں نے یاد کرنا پڑے گا، تھوڑا سا ڈیفرنٹ ورڈ ہے، وہ ہے متکلم، متکلم، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں کیا ہے، اس میں بھی مذکر اور مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ تو
اب اس میں اردو میں کیا یوز کرتی ہوں، میں اکیلی ہوں گی تو میں کہوں گی میں نے آج کلاس نہیں پڑھانی تھی پر میں آ گئی. اسی طرح اگر میں کہوں گی میں اور افشاں ہم دونوں آج بازار جا رہے ہیں اکٹھے، اب میں نے ہم دونوں کہہ دیا. اسی طرح میں کہوں گی آج ہم سب کوشش کریں گے کہ اپنے کیمروں کو کلاس میں آنے سے پہلے ایک سٹیکر لگا لیں، ٹھیک ہے، وقتی طور پہ وہ سٹکنگ ٹیپ ہوتا ہے نا جو آرام سے اتر جاتا ہے، وہ لگا لیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے میں نے لفظ بولے. تو یہ جو لفظ ہیں سارے، یہ اب میں نے متکلم گروپ کے اندر لیے، یعنی کہ میں ایک، ہم دو، ہم سب. تو اسی طرح پھر کیمرہ آن ہو گیا جی کسی بچے کا. روبینہ، کوثر. آج میں نے وہ سائٹ پہ رکھا ہوا ہے نا تو آج مجھے نظر آ رہے ہیں سارے. ٹھیک ہو گیا. اصل میں یہ جو کلاس میں انٹر ہوتی ہے نا، پھر ان کے مائک اور کیمرے خود بخود آن ہو رہے ہیں، تو یہ اپنے زوم پہ جا کے اس کو وہ کریں. زوم کے اوپر ایک چیز ہوتی ہے جس میں ہوتا ہے کہ آپ نے کیمرہ آن کر کے انٹر ہونا ہے یا آف کر کے. یہ سب کو اپنے چیک کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے پاس آپ کی طرف سے یہ آف ہے، یہ ان کی طرف سے آن ہو رہے ہیں. یہ کیمرہ ہوتا کس طرف کو ہے؟ بیٹا جب آپ جب آپ زوم آن کرتے ہیں نا تو آپ کے پاس آپشن آتی ہے کہ آپ نے ود کیمرہ، ود آؤٹ کیمرہ، یعنی کہ ود ویڈیو، ود آؤٹ ویڈیو، یا صرف اسکرین دیکھنی ہے. تو وہ آپ نے آپشن خود سلیکٹ کرنی ہوتی ہے. وہ مجھے لگتا ہے آپ لوگ سلیکٹ نہیں کرتے ہو. السلام علیکم میم، وہ ہر دفعہ آپشن نہیں آتی. السلام علیکم میم، ہم تو ہر بار وہ ہی بات ہے کرتے ہیں. آپشن فار ایور کے لیے آپ کو وہ کرنی پڑے گی، کیونکہ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کلاس میں انٹر ہوتے ہیں آپ کا مائک اور کیمرہ آن ہوتا ہے، اس کو میرے بند ہونے تک وہ آن نظر تو آ ہی جاتا ہے، یعنی جاتے جاتے بھی. اس لیے آپ کو یہ سیٹنگ میں جا کے چیک کرنا پڑے گا. کلاس کے بعد آپ کو میں اس کی ویڈیو بنا کے شیئر کر دوں گی جہاں سے آپ نے اس کو ڈسکوالیفائی کرے، آپ اس کو ریجیکٹ نو کریں گی. چلیں پھر ہم اپنی طرف سے بھی، اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ ہم سب سیکھ لیں نا یہ ساری چیزیں. اوکے. چلیں جی کلاس کے بعد ڈسکس کریں گے. اب ہم واپس آ رہے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر. تو ہم نے اب ضمائر کتنے سیکھنے ہیں؟ 6 غائب کے یعنی کہ غیر حاضر کے، واحد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر، اور 6 مؤنث کے غائب کے. اسی طرح 6 حاضر مذکر، 3 اور 3 جو ہے حاضر مؤنث کے. تو 6 اور 6 12 ہو گئے. اور کیونکہ متکلم میں ایک ہی ورڈ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی، تو یوزلی آپ گردانے جب دیکھو گے تو اس میں آپ کو وہی لفظ مذکر اور سلیش ڈال کے مؤنث لکھا ہوگا اور ایک ہی دفعہ لکھ دیتے ہیں کیونکہ دونوں کے لیے سیم ہوتے ہیں نا. اب میں نے کہنا ہے میں تو میں ہی کہنا ہے، مرد بھی میں کہے گا، عورت بھی میں کہے گی. ہم کہنا ہے تو اب وہ بھی ہم کہے گا، وی کہے گا. تو یا تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سیم ورڈ ہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ چیزیں سیم رہتی ہیں. تو اب یہاں پہ کیا ہے، اب ہم پہلے غائب گروپ سے شروع کرتے ہیں. اب میں نے تھوڑا سا آپ کو جسے کہتے ہیں نا ٹپس دینی ہے. اب آپ لوگوں نے اس کو بہت غور سے سننا ہے. اگر اس طرح سے یاد کرو گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اب میں نے کہا مذکر پہلے ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتاؤ گے کہ میں نے ابھی بتایا، ہاتھ کھڑا کرے گا کسی کا مائک آن نہیں ہوگا، کہ ابھی میں نے بتایا کہ اردو میں ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں اگر کسی کو کہنا ہو، غائب گروپ سے کو بات کرنی ہو، تو میں اس کے لیے کون سا لفظ استعمال کرتی ہوں؟ وہ. ابھی میں نے کہا مائک آن نہیں کرنا کسی نے. جی اب اس نے بتا دی ہے وہ، بس جزاک اللہ. اب ہمارا اردو کا لفظ کیا ہے؟ وہ، ٹھیک ہے. وہ اور ہا، یہی ہے نا وہ. اب اسی کو آپ نے جب آپ کو بھولنا ہے نا کہ جی مجھے تو یاد نہیں آ رہا کہ کیا کہتے ہیں، تو آپ نے فوراً اپنا اردو کا ورڈ سوچنا ہے، ٹھیک ہے. اب اردو میں لفظ ہے وہ. اب جس طرح میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. اب یہاں پہ آپ کو یہ عدد، تثنیہ اور جمع، عدد پتہ چل رہا ہے،
अब लेफ्ट पे मैंने क्या लिखा, जिन्स। मैंने कहा था दूसरी चीज इसम में क्या होती है, जिन्स, मुज़क्कर या मुअन्नस का होना। तीसरी चीज मैंने कहा था वुसअत, जिसका मतलब है कि मारिफा है कि नकीरा है। तो ये तो मारिफा है, हमने डिसाइड कर लिया कि ये हमेशा ही मारिफा होगा। तो 3 चीजें तो आपको पता चल गई। आखिरी क्या चीज रह गई है, जो कि मैंने कहा कि इसमें 4 चीजों का होना जरूरी है। जी अमतुल रकीब, आप बताओ आखिरी कौन सी चीज है कि जो इसम के अंदर होती है। अदद हो गया, जिन्स ये हो गई, रहा, वसत हो गया। ये ये रहा, जी ये रहा ना। एराब, हालत, ठीक है। जी एराब और जी। हालत एक ही चीज है। यानी कि जो आखिरी चीज रह गई कि जो हमें हमें पता होनी चाहिए, वो है इसका एराब। तो जब हमने कहा कि 4 चीजें होती हैं, तो इसमें फिर एराब भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि एराब कहते हैं हालत को। हमने कहा कितनी हालतें होती हैं। जी फरातर, आपका दूसरा हाथ खड़ा हुआ था। हालतें कितनी होती हैं, कितनी हालतें हमने सीखी। इराब बिल हरकत और इराब बिल हरकत होता है, एक इराब मतलब नहीं नहीं बेटा, माउनून और एराब कितनी, एराब एराब हालतें होती तीन कितनी होती है है, इसम की। तीन होती है, तीन 3 होती है, होती हैं, ठीक है। रफा और नसब और जर। रफा नसब और जर। तो इसका मतलब है फिर इस जमीर के पास भी कोई हालत होनी चाहिए ना, क्योंकि जब हमने कह जी दिया कि इन 4 चीजों के बगैर ज़मीर होता ही नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इसके पास जिन्स है, अदद है, और इसके पास वसत भी है, तो फिर हालत भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि जो 3 हालतें हैं, तो ज़माइर भी 3 फर्क फर्क हालतों के होंगे। तो अभी सबसे पहले मैं कौन सी हालत पढ़ा रही हूँ आपको, रफ़ा वाली हालत, ठीक है। जो अभी हम पढ़ने लगे हैं, वो हम पढ़ने लगे हैं रफ़ा वाली हालत, यानी पेश वाली हालत। तो ज़ाहिर बात है कि इसकी भी ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें ये भी पता होनी चाहिए। तो अब यानी कि अब मेरी चारों चीज़ें इसम की पूरी हो गई कि नहीं हो गई। अब मैं इन ज़मीर को, यानी कि अब जो हम ज़मीर सीखने लगे हैं वो रफ़ा के ज़मीर सीखने लगे हैं, रफ़ा वाली हालत। यानी कि अगर मेरे पास रफ़ा वाला इसम होगा, तो कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है कि मैंने रफ़ा वाली ज़मीर इस्तेमाल करनी होगी। अगर मेरे पास नसब का इसम होगा, तो मैंने नसब वाली ज़मीर इस्तेमाल करूँगी। और अगर मेरे पास जर वाला ज़मीर इसम होगा, तो मैंने इसम भी जर वाला इस्तेमाल करना है, यानी कि जो हमारा ज़मीर है। तो कितना फैलाव है हमारे अरबी ज़बान के अंदर, जबकि इंग्लिश में आराम से एक यू का इस्तेमाल किया, उर्दू में हमने एक तुम का इस्तेमाल किया, बात मुका दी। जबकि यहाँ पे हमारे पास 6 लफ्ज़ हैं, ठीक है। और इसी तरह जो है वाइस वर्सा। तो यहाँ पे अब आप देखो कि 15 अल्फाज हमने सीखने हैं, 15 ज़मायर हैं, और फिर उनकी 15 रफ़ा की हैं, 15 नसब की हैं और 15 जर की हैं। तो अब हम सीखने लगे हैं पहले रफ़ा वाली, ठीक है। और फिर हम जर वाली भी सीखेंगे, क्योंकि जर वाली इसलिए सीखेंगे क्योंकि हमने मुरक्कब जारी में, तो हमें जर वाली चाहिए, क्योंकि हरफ जर के बाद अगर कोई इसम आएगा, तो वो तो फिर जर वाली ज़मीर आएगी ना, फिर वो रफ़ा वाली या नसब वाली ज़मीर तो नहीं आ सकती। तो वहाँ पे हमें जर वाली ज़मीर लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हम बल्कि ऐसा करते हैं कि पहले हम जर वाली सीख लेते हैं, ताकि हमें हमारा मुरक्कब वो मुकम्मल हो जाए, ठीक है। तो मैं अभी आज आपको जर वाली सिखाती हूँ। इसकी हालत क्या होगी, जर वाली। हमने इसका नाम क्या रखा था, जरी हालत, यानी ज़ेर ज़ेर वाली हालत। जरी हालत से क्या मुराद है, ज़ेर वाली हालत। तो अब हम वो सीख रहे हैं, ठीक हो गया।
پہلے یہ سیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا وہ مرکب جو ہے مکمل ہو جائے. اب میں نے ابھی کہا کہ ہم جب کسی کو کہنا ہوتا ہے نا کہ جی اب تم کے لیے جب زیر والی ہم نے تم استعمال کرنی ہے تو ہم کون سی استعمال کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے پاس آ گیا غائب گروپ. میں نے کہا آپ کے پاس لفظ ہے اردو کا وہ. اب وہ کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو پہلا لفظ آئے گا وہ آئے گا، یہ میں غائب گروپ کی بات کر رہی ہوں، ہے. وہ جو بعد والا ہے تھا وہ ہم نے پہلے لگا لیا، اور اس کے بعد اوپر آ گیا پیش. یہ ویسے ہے پیش کیا بنا؟ ہو کیا بنا ہے پیش؟ ہو یعنی کہ وہ کو ہو پلٹا دو تو کیا بنے گا؟ ہے وہ ہو ہو. بات سمجھ آئی؟ تو یہ آپ کے پاس آ گیا واحد کے لیے. اب آپ نے یہ، اب پہلے میں مذکر کی شکل بنا رہی ہوں. میں نے کہا تھا نا مذکر پہلے آتا ہے. اب مذکر کس سے شروع ہوتا ہے؟ مذکر کا جو لفظ ہے وہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ میم سے. میم سے. اب میں نے مذکر کی جب جمع بنانی ہے نا تو میں کیا کروں گی؟ اسی ہے کے جو ہے میں نے لکھا ہوا تھا اسی ہے کے آگے مذکر کا میم لگا دوں گی. کیا بنا؟ اور الف آ جائے گا. میں جمع کہہ رہی ہوں بیٹا، آپ مائکس پلیز اپنے آف رکھیں. مذکر کا میں نے ہے تو میں نے بس اب بیسک ہے میرے پاس ہمیشہ ہی رہنا ہے، ہے کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے. اب اسی ہے کے بعد میں نے مذکر کا میم لگا دیا تو میرے پاس کیا بن گیا؟ مذکر کی جمع ہم. ہم تو ہو جو ہے ہو گیا وہ ایک مذکر، اور اس کے آگے جب میں نے میم کا مذکر کا میم لگا دیا تو وہ جمع ہو گیا وہ سب مذکر. اب جب میں نے اس کی تثنیہ بنانی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ آپ نے ابھی غور کرو گے کہ آخر میں تثنیہ کے ضرور ایک الف آتا ہے، تو میں ہم کے آگے الف لگا دوں گی تو میرا لفظ بن جائے گا ہما. کیا بن جائے گا؟ ہما. رب ارحمہما کما ربیانی. بالکل. تو اب میرے پاس میرا جو ورڈ ہے وہ مکمل ہو گیا، یعنی کہ ہو گیا واحد وہ کے لیے، ہم ہو گیا. اگر آپ بھولو گے تو آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ نے اپنے وہ کو یاد کر لینا ہے، وہ کو الٹا کر دو گے تو ہو بن گیا. اب آپ نے کہنا ہے کہ میں نے تو مذکر کی جمع بنانی ہے، تو مذکر آپ جب آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے تو مذکر کی جمع بنانی ہے تو آپ نے میم یاد آ جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے، تو آپ نے میم لگا دیا تو اس کی جمع بن گئی. پھر اب آپ نے کہنا ہے میں تثنیہ تو ڈنڈے کے بغیر بنتا نہیں ہے، تو اسی ہم کے آگے ڈنڈا لگا دو گے تو ہما بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہو ہما ہم، تو کیا ترجمہ بن رہا ہے؟ وہ ایک وہ دو مذکر وہ ایک مذکر، وہ دو مذکر، اور وہ سب مذکر. کلیئر ہو گیا؟ ہو وہ ایک مذکر، ہما وہ دو مذکر، ہم وہ سب مذکر. اب میں نے بنانا ہے مؤنث. ٹھیک ہے، تو مؤنث کے لیے میں کیا کروں گی؟ سب سے پہلے اسی ہو
اب آپ نے دیکھا کہ مؤنث آئے اور ڈنڈا نہ چلے، یہ تو بڑا مشکل سی بات ہے. جیسی مؤنث آتی ہے تھوڑا سا ڈنڈا تو چلتا ہی چلتا ہے. تو ہو کا بن گیا ہا، کیا بنا؟ ساتھ ہی اس نے ایک ڈنڈا پکڑ لیا، ہا، ہو، ہا. آپ غور کرو تو وہی بات کے اوپر واؤ، اب نیچے الف، ہو، ہا. اور تسنیہ آپ ضمائر میں دیکھو گے کہ تسنیہ ہم جب بھی ضمائر پڑھیں گے تو جو بھی مذکر کی تسنیہ ہے وہی مؤنث کی تسنیہ ہوگی. تو یہاں پہ بھی ہما کا لفظ ہی آنا ہے، یعنی کہ تمام ضمائر میں آپ چیز دیکھو گے کہ جو مذکر کا تسنیہ بنتا ہے وہی مؤنث کا بھی تسنیہ بنتا ہے، یعنی کہ اس کے لیے کوئی علیحدہ لفظ نہیں ہے. اب وہی ہا لے لیا میں نے اور اب میں نے بنانا ہے اس کی جمع. اب مذکر کا تو میں نے میم لے لیا تو اب مؤنث بھی میم سے شروع ہو رہی ہے، وہ تو لفظ ایک جیسے ہو جائیں گے. تو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ نون سے ایک لفظ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں نون نسواں. نسواں کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ عورت کے لیے. عورت کے مؤنث لیے. کے اور ایک اور عورت کے لیے ورڈ عربی میں کیا آتا ہے؟ نساءن. نساء. تو دونوں کس سے شروع ہو رہی ہیں؟ نون سے. میم نون سے. تو یہ جو نون ہے نا مؤنث کی جمع جب بھی بنتی ہے اس نون سے بنتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو کہا جاتا ہے نون نسواں. واحد میں اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور جمع ہوئی تو تشدد آ گیا، شدہ آ گئی اوپر، ٹھیک ہے. اوپر بیچارے مرد ٹھنڈے ٹھنڈے کھڑے ہیں، ہو ہا کر رہے ہیں. تو اب عورت آئی ڈنڈے کے ساتھ اور پھر جب زیادہ کٹھی ہو گئی تو پھر تو تھوڑی سی کوئی لڑائی شڑائی بھی شروع ہو گئی، شدت بھی آ گئی، تشدد بھی آ گیا. تو نون آ گیا نسواں کا، نساء ان کا، اور ساتھ ہی اوپر شدت بھی آ گئی، شدہ بھی آ گئی. تو کیا بنے؟ ہو، ہوما، ہوم، ہا، ہوما، ہننا. کوئی مشکل بات ہے؟ نہیں میم. وہ ایک مؤنث، وہ دو مؤنث، اور وہ سب مؤنث. آسان ہے کہ مشکل ہے؟ آسان ہے میم. الحمدللہ. الحمدللہ. اب آپ لوگ مل کے اس کو پڑھو ایک دفعہ، 4-5 دفعہ سب پڑھو اکٹھے ہو کے. ہو، ہوما، ہوم، ہاں ہم ہا ہما ہنا. ہو ہما ہم، ہا ہما ہنا. ہما ہن ہا ہما ہم، ہو، ہو، ہوما، ہوم، ہا ہما ہنا. ہا، ہوما، ہننا. ہا ہما ہنا. ہن شاباش. ہو ہما ہم، ہا ہما ہنا. چلیں اب 3 دفعہ مائک بند کر کے سب پڑھیں اپنا اپنا. ہو، ہوما، ہوم، ہا، ہوما، ہننا. جی انسا آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے بیٹا. جی میم میں نے پوچھنا تھا کہ یہ ہم رفع والی کیونکہ ان کے سب کے اوپر نا پیش آ رہی ہے، یہ رفع والی حالت ہے کہ جر کی حالت ہے؟ میں نے کیا لکھ کے دیا آپ کو؟ جری حالت جری. ویسے آپ نے لکھا ہے. تو بیٹا پھر جری حالت ہے نا، یہاں ہم حرکت تو دیکھ ہی نہیں رہے، ہم تو لفظوں کو دیکھ رہے ہیں. وہ جو ہم رفع کے پڑھیں گے تو وہ مختلف پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اوکے. جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا. اب میں آنے لگی ہوں حاضر کے اوپر. حاضر کا تو بہت ہی آسان ہے. اکیلا کاف آپ کو یاد ہوگا، میں نے جب ابھی آپ کو پڑھائے حروف جر تو میں نے کہا تھا کہ اس میں ایک کاف بھی آ رہا تھا ڈنڈے والا، بی توکل. ہم نے پڑھا تھا نا بی جی توکل. جی
اور اس میں ایک جی ڈنڈے جی والا کاف آیا تھا، اور میں نے آپ کو جی کہا تھا کہ یہ کاف اگر مادے سے پہلے آئے گا تو یہ حروف جر ہوگا، جی اور ہم اس کا مطلب کیا کریں گے؟ مانند، کی طرح، جیسے کہ، لیکن یہ مادے کے بعد بھی آتا ہے، تو پہلی بات کیا ہوئی کہ یہ ضمیر جب بھی آئے گا مادے کے بعد آئے گا، اور یہ ضمیر ہے ک، کاف کے اوپر زبر، تو اس کا مطلب میں نے آپ کو تبھی بھی بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہے تم، یاد ہے آپ کو؟ تو اب جی یہ جی میم اکیلا کاف ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا تم ایک مذکر، اکیلا ہے نا کاف، تو اس کا مطلب ایک ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا کہ مؤنث جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مذکر کے اللہ نے نیچے رکھی ہوئی ہے، تو اب کاف جو ہے، پھر کاف آ گیا تم کے لیے، اب کاف کے اوپر زبر ہے تو اس کا مطلب ہے اوپر والا مذکر ہے، اور کاف کے نیچے زیر ہے تو اس کا مطلب ہے میں مؤنث ہوں، مطلب دونوں کا تم میں۔ کاف سے کیا پتا چلا کہ اس کا مطلب ہے تم، اکیلے کاف سے کیا پتا چلا کہ وہ تم جو ہے وہ واحد ہے، اکیلا ہے، اور اس کی زبر کیا بتا رہی ہے کہ تم جو ہے وہ مذکر ہے، اور کاف کی زیر کیا بتا رہی ہے کہ وہ جو تم ہے وہ مؤنث ہے۔ تو کتنی ساری چیزیں ایک کاف سے پتہ چل گئیں۔ اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں کہ نہیں رکھی؟ جب میں نے آپ لوگوں کو شروع میں کہا کہ قرآن مجید آپ سے 3 طرح سے باتیں کرے گا، ایک تو مادہ آپ سے بات کرے گا، اس کے ترجمے کا میننگ ہوگا، پھر حرکات بھی آپ سے باتیں کریں گی۔ اب یہ حرکت آپ سے بات کر رہی ہے کہ نہیں؟ اوپر کا زبر بتا رہا ہے کہ میں مذکر ہوں، اور نیچے کی زیر بتا رہی ہے کہ میں مؤنث ہوں۔ اکیلا بیچارہ کاف بتا رہا ہے کہ میں واحد ہوں، اور کاف کا مطلب کیا ہے؟ تم۔ جی صدف آپ نے ہاتھ کھڑا کیا بیٹا۔ جی باجی مجھے یہ پوچھنا ہے، جو حروف جر والا جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا تو یہ اسم سے پہلے آئے گا، تو کیا یہ اکیلی حالت میں آئے گا یا اسم سے یہ جڑا ہوا ہوتا ہے؟ یہ بس مجھے بیٹا تھوڑا سا اکیلا لیٹر تو کہیں پہ بھی لکھا ہوا نہیں آتا، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ وہ یہ تھوڑا ہمیشہ جڑ کے آتا ہے۔ جو میں نے آپ کو اسائنمنٹ بھیجی تھی اس میں کاف والے 2-3 الفاظ تھے، کا مثلاً، ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اور یہ کذالک، آپ نے کہا بالکل، اور یہ مادے کے بعد یعنی جو ہمارا روٹ ورڈ ہے اس کے بعد آئے گا، اور بعد میں بھی والا آخر میں بھی یہ کاف بھی ہمیشہ جڑ کے آتا ہے، یہ بھی کبھی زمین صحیح پہ نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس یہی کنفرم وہ کاف پہلے جڑا ہوگا، یہ کاف بعد میں جڑا ہوگا۔ کرنا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ جی باجی جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اچھا، اب ک کے ساتھ وہی والی بات جو میں نے آپ کو پہلے کہی کہ جمع والی بات، اب اس کی جمع میں کیسے بناؤں گی؟ اب آپ لوگ گیس کرو گے۔ خالدہ، خرم، آپ بتاؤ۔ خالدہ کیا لگاؤں گی کہ یہ مذکر کی جمع بن جائے؟ میم ہاں لگے گا، جی؟ ہاں لگے گا، ہاں۔ ہا کا کیا تعلق ہے؟ مذکر سے ہا کا کیا تعلق ہے؟ میں بتاؤں میم؟ میں اب اینڈ میں بتاؤں میں بتاؤں سے تو میں نے میں آپ سے بھی بتاؤں؟ نہیں پوچھا نا۔ میں تما بیٹا پلیز نہ بولا کریں۔ شیر بانو آپ بتاؤ گے۔ میم لگے گا۔ میم لگ جائے گا۔ کاف، وہی کاف جس طرح وہاں پہ ہا، ہر لفظ کے ساتھ ہا ضرور تھا، تو یہاں پہ ہر لفظ کے ساتھ کاف ضرور رہنا ہے۔ کاف کا تو مطلب تم ہو گیا نا، تو وہاں ہے کا مطلب وہ تھا، اور یہاں کاف کا مطلب تم ہے، تو کاف تو ہٹ نہیں سکتا۔ اب اس کے آگے کوئی نشانی جوڑنی ہے جو مجھے مطلب بتائے گا، تو اسی کاف کے آگے میں میم لگا دوں گی تو بن جائے گا کم، تم سب مذکر، ٹھیک ہے؟ اور پھر میں نے اوپر کیا سکھایا تھا کہ تثنیہ کیسے بنتا ہے؟ ثنا بابر آپ بتاؤ، تثنیہ کیسے بنتا ہے؟ ہم کو میں نے کیا کیا تھا؟ ہم کے ساتھ الف لگا دیا تھا، تو یہاں میں کیا کروں گی؟ ہما بن جائے گا۔ زبردست ہو گیا۔ کوئی مشکل بات ہے؟ نہیں۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے۔
تو بات ساری وہی ہے کہ ایک ہی ٹیکنیک کو اگر آپ ذہن میں رکھ لو گے تو آپ کو باقی بھی سب آ جائے گا. اوپر آپ نے کیا کیا تھا؟ جمع مذکر بنانے کے لیے ہے کے آگے میم لگا دیا تھا, اور یہاں پہ جمع مذکر بنانے کے لیے کاف کے آگے میم لگا دیا. وہاں ہم بن گیا, یہاں کم بن گیا. وہاں آپ نے تسنیہ کیسے بنایا؟ ہم کے آگے الف لگا دیا تو کم ہما بن گیا. تو یہاں آپ تسنیہ کیسے بناؤ گے کہ کم کے آگے الف لگا دو گے تو کما بن گیا, کما کم. اور اسی طرح میں نے کہا کہ تسنیہ جو ہے وہ دونوں کے ہمیشہ سیم ہوتے ہیں. تو اگر کی بنا تھا مؤنث کے لیے تو اب اس کی تسنیہ کیا ہوگی ثروت سلطانہ؟ کی تسنیہ مؤنث کی تسنیہ کیا ہوگی؟ کما. جی کی کما. کما, بالکل پرفیکٹ. میں نے کہا تھا وہی ہوگی جو کہ اوپر ہے, تو یہاں پہ بھی کما ہی آئے گا. اب مؤنث کی جمع بنانی ہے تو مشال فاطمہ, آپ بتاؤ اب کیا لگے گا؟ کاف, کاف تو ہر جگہ لازمی ہے نا, کاف نہیں ہٹ سکتا. اب کاف کے ساتھ میں کیا لگاؤں گی کہ وہ مؤنث کی جمع بن جائے؟ نون نسواں لگے. زبردست. تو کیا بن جائے گا؟ کننا. کننا کس کو پسند ہے؟ کون کون کھاتا ہے کننا؟ کننا کھاتے ہو آپ لوگ؟ تو آپ مجھے بتاؤ اس میں کوئی مشکل بات ہے؟ کما کم, کی کما کننا. اکیلا کاف مطلب واحد. الف آپ کو پتہ ہے ہمیشہ تسنیہ کی نشانی ہے, تسنیہ کے اینڈ پہ آپ دیکھ رہے ہو الف آتا ہے ضرور. اب جو الف کے ساتھ ہے وہ تسنیہ ہے, اور جو جس کاف کے ساتھ مذکر کی میم لگی ہے وہ مذکر کی جمع ہے, اور جس کاف کے ساتھ مؤنث نون نسواں لگا ہے تو نون نسواں ہمیشہ ہی مؤنث کو جمع بنانے کے لیے لگتا ہے. تو آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کو بہت ہی آسانی سے یہ یاد ہو گیا. وہ کو کیسے یاد رکھنا ہے؟ اپنے آپ کو بھول گیا کہ جی غیر حاضر کے لیے میرے کون سے ورڈز ہیں, آپ نے اپنا اردو کا وہ یاد کر لینا ہے. وہ کو پلٹا دو گے تو وہ سے ہو بن جائے گا. ہو سے اب آپ کو پتہ ہے ہا سے میں نے ساری شکلیں بنانی ہیں, تو اب آپ نے جو ہے اسی طرح جو ہم نے ابھی ٹیکنیک سیکھی کہ اس ہے کے آگے میم لگا دیا تو مذکر کی جمع, اسی ہے کے آگے نون نسواں لگا دیا تو مؤنث کی جمع, اور اسی ہے کے آگے جو ہے جو بھی مذکر کی جمع ہے اس کے آگے ڈنڈا لگا دیا تو دونوں کی تسنیہ, اور اکیلی ہے کے آگے ڈنڈا, آپ کو پتہ ہے پھر ڈنڈے والی تو ہوتی ہے نا تھوڑی سی مؤنث, ڈنڈا لگا دیا تو مؤنث کی جمع بن گئی. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ بھی آپ کو سب نشانیاں نظر آ رہی ہیں, تو اب آپ لوگوں کو یاد رہے گا نا یہ انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. میم انشاءاللہ. یعنی کہ اگر آپ بھول بھی جاتے ہو تو اپنی ان باتوں کو ذہن میں رکھو گے تو آپ کو انشاءاللہ خود سے یاد آ جائے گا, آپ کو رٹا لگانے انشاءاللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. کلیئر ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. بالکل. اب ہمارے پاس آخری رہ گیا متکلم کے 3 لیٹرز. اب سب سے پہلے میں نے میں کے لیے استعمال کرنا ہے. آپ اب ذہن میں لاؤ کہ جب آپ کہتے ہو میرے اللہ, ہے میرے اللہ, کیا لگاتے ہو آپ آگے؟ چھوٹی ہے ربی. چھوٹی یہ لگاتے ہیں ربی. ربی. ٹھیک ہے, کیا کیا لگا دیتے ہو؟ چھوٹی یہ. یا ربی میرے رب, تو میں کے لیے کیا آتا ہے؟ یا. چھوٹی ہے. چھوٹی ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح بہت سارے قرآن میں آپ نے, اللہ نے تو بہت ہی, اللہ کے لیے تو ہر جگہ استعمال ہوا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اور ہم نے بنایا, اور ہم نے رزق دیا, اور ہم نے یہ کیا, اور ہم نے تخلیق کی. اللہ کیا ورڈ یوز کرتے ہیں؟ کیا لگتا ہے اینڈ پہ نا ہمیشہ؟ نا نا. نون الف نا. اب ہم دو کے لیے بھی وہی رہے گا اور ہم سب کے لیے بھی وہی رہے گا. ہم تو ہم ہے نا, تو تسنیہ کے لیے بھی نہ ہے اور جمع کے لیے بھی نہ ہے, کیونکہ چاہے ہم دو ہوں یا ہم سب ہوں, لفظ تو ہم ہی استعمال ہونا ہے. تو نا نا,
تو یہ اب ہماری پوری ضمائر کی گردان. اب آپ کو لگا ہوگا کہ وہ 15 لفظ میں نے یاد کرنے ہیں، پتہ نہیں کتنے مشکل، اور ٹائم میں آپ دیکھ رہی ہوں کہ 10:08 ہو گئے ہیں اور مجھے کوئی نہیں بتا رہا. تو پلیز مجھے بتا دیا کریں، بہت سے لوگوں کا حرج ہو جاتا ہے جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو میں نہیں دیکھ رہی ہوتی، اور میں بار بار ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز مجھے بتا دیا کریں. جی اس میں جو مؤنث متکلم کے لیے اس میں بھی یہ یا ہی یوز ہوگی، آپ بتا رہی؟ جی یا یوز ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اب آپ لوگوں نے اس کو یاد کر کے اور اس کو کم از کم 3 دفعہ لکھ کے نا ترجمے کے ساتھ آپ نے یہ مجھے بھیجنا ہے. اس کا یہ فکس نقشہ ہے. ہم کوئی سی بھی گدان سیکھیں گے، کچھ بھی سیکھیں گے، وہ یہ ایک فکس نقشہ ہے. اسی پیٹرن کے اوپر ہوتا ہے کہ اوپر ہم واحد تثنیہ جمع لکھ دیتے ہیں، اور لیفٹ پہ یہ جو سیکوینس ہے کہ اوپر مذکر، نیچے مؤنث، پھر مذکر، پھر مؤنث، پھر مذکر، پھر مؤنث. اور ہمیشہ میں نے کہا کہ تھرڈ پرسن جو ہے وہ سب سے اوپر آتا ہے، کیونکہ انگریز تو تھرڈ پرسن کو آخر میں پھینک دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو تھرڈ پرسن ہے اس کو سب سے بلندی کے اوپر رکھا ہے. تو یہ تھرڈ پرسن ہوگا، اور تھرڈ پرسن، اور اس کے بعد جو ہے سیکنڈ پرسن آ جاتا ہے. اچھا میم مجھے ایک بات پوچھنی تھی آپ سے. جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، بس یہی میں لکھ کے اینڈ کر رہی ہوں. جی یہ یا متکلم جو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آئے گا؟ جی دونوں کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. اب اگلی دفعہ اور کسی سے بنائیں گے نا اپنی، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. جو اچھا، اور استاذہ جو حاضر مذکر ہے کاف زبر والا، تو اس کے اردو میں ترجمہ لکھیں آپ ایک مذکر. ابھی تو ہم تم کا ہی ورڈ یوز کریں گے، وہ تو ہم جب بڑوں کی تم بات وہی کرتے ہیں. مطلب تم ایک مذکر لکھیں، وہ ایک مذکر تو ہو کا ہوگا نا، جی ہو جی، ہوگا وہ ایک آپ کو میں نے مذکر. شروع اور میں یہ جو بتایا نا کہ اس کے لیے تم کا ورڈ ہی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کافی دفعہ میں نے ریپیٹ کیا یہ بات کہ تم کا ورڈ یوز ہوتا ہے. سر آپ کہہ رہی ہیں کہ اس میں آپ نے 14 حروف بولے، جبکہ ہمارے پاس جو ہیں وہ 15 حروف بولے، جبکہ یہ تو 14 حروف بن رہے ہیں. تو کیا ہمارا کوئی مسنگ ہے بتانے میں؟ بیٹا 14 تو نہیں باندھ رہے. نون الف نا میں نے 2 دفعہ لکھا ہے. اچھا صحیح. میں نے کہا تسنیہ کے لیے بھی نا ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی نا ہی ہوتا ہے. نا نا میں 2 دفعہ بولی ہوں. ابھی آپ سب نے یاد کرنا ہے. سمجھو آپ کا اورل ٹیسٹ ہوگا اگلی کلاس میں، ٹھیک ہے؟ رینڈملی میں سنوں گی، کچھ سے میں اگلی کلاس میں سنوں گی، کچھ سے اسے اگلی کلاس میں سنوں گی. پھر سارے 80 پورے نہیں ہوتے تو پھر آپ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں میرے سے. تو اس لیے ناراض نہیں ہونا، کیونکہ پھر ہم جب سارے 80 سے سننے لگتے ہیں